السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آج کا دن ہے 12 ربیع الاول کا دن، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اور اس دن کو لوگوں نے بہت الگ الگ طریقوں سے لیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم جو ہے اس میں بہت زیادہ سیلیبریشن کریں گے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور کچھ لوگوں کا کانسیپٹ بالکل الگ ہے۔ اور ہر سال اتنی بڑی جو توہین کی جاتی ہے کہ اتنا بڑے سائز کا کیک لا کے جو ہے ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر جو ہے اس کو کٹ کیا جاتا ہے، تو وہ اتنی بڑی توہین ہے کہ اس کا کوئی مطلب حساب نہیں ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے جیسے اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 12 ربیع والے دن جو ہے خوشیاں منانے کا یا کیک کاٹنے کا یا یہ ثابت کرنے کا کہ یہ ان کے ولادت کا دن ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جو ہے وہ لوگوں سے چھپایا ہوا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ۔ کچھ روایتوں میں 9 ربیع الاول ہے، کچھ روایتوں میں 12 ہے، کچھ میں 10 ہے، کچھ میں 11 ہے، تو کسی کو اس پہ جو ہے وہ کنفرمیشن نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ ضرور کنفرم ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا دن ہے، جو 11 ہجری میں جو دن تھا، پیر کا دن تھا کچھ روایتوں کے حساب سے، لیکن یہ کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ یہ کہیں ثابت نہیں کہ 12 ربیع الاول ان کی ولادت کا دن تھا، تو لہٰذا اس دن خوشیاں منانا یا اس دن کیک کاٹنا، تو کیک تو اللہ معاف کرے کہ جب برتھ ڈے کا اسلام میں کانسیپٹ نہیں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کس طرح منا سکتے ہیں؟ تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس کا اسلام کے اندر، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اور یہ کچھ فرقے کے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ سب، تو یہ کہیں سے اس کا کوئی جو اس کا نہ کہیں سے ثبوت ملتا ہے کسی صحابہ نے ایسا کیا ہو یا کسی اس دور کے کسی انسان نے ایسا کیا ہو، ایسا کہیں سے جو ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس دن اگر آپ اسٹوریاں لگانے کے اوپر جا رہے تھے کہ ولادت کا دن نبی کے ولادت کا دن، تو لہٰذا مت لگائیں۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں کہ 12 ربیع الاول ولادت کا دن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس دن کرنے والے کام یہ ہے کہ آپ درود شریف کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ پڑھیں، چاہے وہ آپ پورا درود پڑھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوٹے اس کو اس طرح سے پڑھیں، کیونکہ ویسے تو یہ ہمیں درود ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجنا چاہیے، لیکن ایک تو جمعے کے دن بہت کثرت سے بھیجنا چاہیے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی پہنچتا ہے، اور جو 12 ربیع الاول کا دن ہے اس دن اس کثرت کو اور بڑھا دینا چاہیے، تو زیادہ سے زیادہ ان پہ درود بھیجیں۔ اور جب میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہوں تو آپ لوگ بھی وہاں سے بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم بولیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ 3 سیڑھیاں والی جو ایک واقعہ وہ انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ذکر آئے تو ان پہ درود بھیجنا لازمی ہے۔ تو اگر میں صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہوں یا میں نبی کا نام لے رہا ہوں تو آپ وہاں سے بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ درود بھیجیں گے، ورنہ یہ آپ کے جو ہے وہ آگے جب تک آپ کو یہ بات نہیں پتہ تھی تب تک تو گناہ نہیں لاگو ہوگا، لیکن جب پتہ چل گیا تو پھر اس پہ گناہ ہوگا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں ڈالیں گے، جب کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھیجیں گے، ان پہ درود نام سنیں گے ان پہ درود بھیجیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں جیسا بتا رہا تھا کہ یہ جو لوگ جو ہے نا 12 ربیع الاول والے دن سمجھتے ہیں کہ ان کی ولادت کا دن ہے، اور اپنے اپنے لحاظ سے وہ نظر و نیاز پتہ نہیں کیا کیا وہ جو ہے بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کیک کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ سب گناہ ہے، گناہ۔ نظر و نیاز بھی اس میں گناہ میں شامل ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نظر نیاز کرنے، آپ کو اگر کسی کو خوشی سے کچھ بانٹنا ہے، حلوہ بانٹنا ہے، کوئی بھی چیز بانٹنی ہے، آپ کسی اور دن بانٹو نا یار، اسپیسیفکلی اس دن کیوں اور اس نیت سے کیوں؟ کیونکہ آپ اس نیت سے کر رہے ہو جبھی آپ پہ گناہ لاگو ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ سراسر غلط چیز ہے۔ اور اس کانسیپٹ کو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا دن ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہاں 12 ربیع جو ہے وہ ان کے پردہ فرمانے کا دن ہے، تو ہم ان کی امتی ہونے کے ناطے ہم ان کی پردہ فرمانے پہ جو ہے خوشیاں نہیں منائیں گے، لیکن کیونکہ لوگوں کا کانسیپٹ اتنا خراب ہے کہ وہ یہاں پہ جو ہے نا ان کی برتھ ڈے منانا شروع کر دیتے ہیں۔
تو میں تو بس یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اس دن زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، کیونکہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ ان پہ درود بھیجنا، نمازیں پڑھنا اس دن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اللہ پاک سے دعا مانگنا، تو وہ آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا، اور اللہ پاک لازمی آپ کی دعا قبول کریں گے۔ تو اس میں پھر کوئی دو رائے نہیں کہ جو ہے وہ کیا نام ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی دعا کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ اللہ پاک اپنے ہر بندے کی دعا کو سنتے ہیں، لیکن ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کو ہر چیز کا وقت پتہ ہے، اللہ پاک کو ہماری بہتری پتہ ہے۔ ہمیں بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے حق میں بہتری کا معاملہ فرمائے، اور دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ جس شخص سے دعاؤں کی توفیق چھن گئی نا، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ پھر بہت بے بس ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس دعائیں کرنے کی جو ہے توفیق ہے ابھی بھی، تو اس کا مطلب کہ وہ اس کو مل سکتا ہے، اس کو وہ نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو یہ مت سوچا کریں کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے دعائیں مانگنے کی توفیق دے۔ تو اس لیے دعاؤں کا جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی دعائیں جاری رکھیں، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے، اور خاص طور پر فلسطین بھائیوں کے لیے جو اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں۔ ان کے اوپر جتنے ظلم ہو رہے ہیں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈھلتی جا رہی ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹاگرام پہ ابھی بھی جو ہے وہ لوگ سٹوریز کے ذریعے اس کی کیمپینگ کر رہے ہیں، لیکن ویسے اب میڈیا نے دکھانا بہت کم کر دیا۔ 3 دن میں ایک دفعہ وہ اس کی نیوز دکھا دیتا ہے، ہم میں سے کوئی جو ہے آواز نہیں اٹھا رہا۔ تو میں اپنی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ہر ویڈیو میں تھوڑا تھوڑا میسج دوں کہ ان کو مت بھولیں، اس 12 ربیع الاول کے موقع پر بھی ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو ہے ان کے لیے جو ہے جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، چاہے وہ بائیکاٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈونیشنز کی صورت میں ہو، چاہے وہ دعاؤں کی صورت میں۔ سب سے اچھا ہے یہاں پہ اس وقت جو ہے، سب سے اچھا جو ہے وہ، اور جو سب سے آسان بھی ہے، وہ ہے بائیکاٹ، اور وہ ہے دعائیں۔ تو اس سے جو ہے وہ آسان کچھ نہیں، کیونکہ آبویسلی ڈونیشنز دینا ہر مسلمان کے بس کی بات نہیں۔ میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو بالکل لوور طبقہ ہے، جو 500 روپے بھی اپنی جیب سے نہیں نکال سکتا، میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں الحمدللہ جس کو اللہ پاک نے نوازا ہے، جتنا بھی نوازا ہے، وہ جتنا بھی دے سکتا ہے وہ دے، چاہے وہ 10 روپے کی ڈونیشن کرے، چاہے وہ 100 روپے کی کرے، چاہے وہ 500 کی کرے، چاہے وہ 1000 کی کرے۔ اس کی نیت صاف ہونی چاہیے، اس کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یار میں اپنے لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے اس نیت جب وہ دے گا تو اللہ پاک اس کا وہ 100 روپیہ بھی جو اس نے دیا ہوا ہوگا نا، تو وہ 100 روپے بھی 1000 یا 10,000 یا 5000 سے کے مطلب برابر ہوگا۔ تو کبھی بھی دیتے وقت یہ مت سوچیں کہ یار کتنی اماؤنٹ دے رہا ہوں، کہ ہمارے اکثر دماغوں میں ہوتا ہے یار اگر ہم کسی غریب کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، یار یہ اماؤنٹ اس کے لیے بہت کم ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ اماؤنٹ اس کے لیے بہت کم ہے، لیکن آپ جب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب آپ کے پاس ہوا آپ اس کو زیادہ اماؤنٹ دیں، لیکن ابھی جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے آپ اتنا دیں، بس اپنی نیت صاف رکھیں، اللہ پاک جو ہے اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور اگر ان کیس نہیں دے پاتے، فار ایگزامپل اگر آپ مسجد میں نکلے، ٹھیک ہے، مسجد میں آپ کو کوئی ضرورت مند انسان، مطلب پتہ لگ جاتا ہے نا کبھی کبھی کہ یار بہت ضرورت مند آدمی ہے یہ، اور آپ کی جیب میں پیسہ نہ ہو، تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ سمپل آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، لیکن آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیجیے۔ تو خیر، تھوڑا سا ٹاپک ادھر ادھر ہوا، لیکن یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن کے ساتھ ہی میں نے کچھ ٹاپکس جو ہے وہ کور اپ کیے ہیں، جس کو بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ میں نے ریلیٹ کیا ہے اس کو دعاؤں سے۔ تو خیر، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بس یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اللہ پاک نے اپنے لوگوں سے چھپایا ہوا ہے، وہ کسی کو ایگزیکٹ نہیں پتہ۔ اس کے بہت ساری روایتوں میں 9 ربیع الاول ہے، بہت ساری میں 11 ہے، تو اس کی کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے۔ تو ہاں یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے۔ یہ بات میں تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اور آپ لوگ اس کانسیپٹ کو اپنے مائنڈ سے ڈیلیٹ کر دیں کہ یار ہمیں جو ہے وہ اس دن جو ہے کیک کاٹنا ہے، یا ہمیں اس دن نظر نیاز کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ خدا کے لیے یہ سب گناہ ہے، تو اس کو چھوڑ دیں۔ اس دن جتنا ان پہ درود بھیج سکتے ہیں وہ بھیجیں، وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، نہ کہ آپ جو ہے نظر نیاز میں جو ہے وہ لگ جائیں، اور جو کیک منگوانے میں رکھ جائیں، بڑے بڑے کیکس کاٹیں۔ خدا را اس میں ٹائم ویسٹ بھی نہ کریں،
اپنا پیسہ بھی برباد نہ کریں اور اپنے اوپر گناہ بھی لاگو مت کریں، کیونکہ یہ آپ گناہ کما رہے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہتر ہے کہ درود پاک بھیج کے یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی نا، کہ جو اب ٹائم ویسٹنگ، منی ویسٹنگ اور گناہ کے اوپر لاگو کرنا ہے، تو اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا پیسہ بچے گا، آپ کا ٹائم بچے گا، آپ کا پیسہ بچے گا، اور آپ کو ٹرپل، دوگنا نہیں ٹرپل ثواب ملے گا۔ تو سوچیں کہ مطلب 3 چیزیں آبسولیٹ کرنے کے بعد آپ کو ٹرپل جو ہے وہ ثواب مل رہا ہے، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور یہ میں صرف ایسے نہیں بول رہا کہ ٹرپل ثواب ملے گا، یہ واقعی ملتا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو نا کہ اگر کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کو دیتے ہو تو اللہ پاک کبھی بھی مطلب آپ کو خالی نہیں چھوڑتا، آپ کو بھی اس سے زیادہ دیتا ہے۔ اور ایسا بہت دفعہ ہوا ہے، میرے ساتھ تو خیر ہوا ہے کہ اگر میں نے کسی کو 10 روپے دیے ہوں تو فار ایگزامپل 5 دن بعد مجھے کہیں نہ کہیں سے 50 روپے ملنے، 100 روپے ملنے۔ ایسا بہت ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو مطلب مجھے تو اس چیز پہ پورا یقین ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ بھی اماؤنٹ دیتے ہو یا آپ کسی کی کسی بھی لحاظ سے مدد کرتے ہو تو اللہ پاک آپ کو اس کا دگنا دیتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی آپ جو ہے وہ جتنی دعائیں دوسروں کے لیے کریں گے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا درود بھیجیں گے تو اس کا آپ کو ہی فائدہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور سرکار دو عالم ہیں، تو ان پہ درود بھیجنے کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہی ہو اوبیز دا میسنجر ہیز اوبیڈ اللہ، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے کیا اس نے اللہ کو اوبے کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ نے درود بھیجا تو اس کا مطلب اللہ پاک آپ کو بہت ایوارڈز دیں گے، اللہ پاک آپ سے راضی ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک کے سب سے محبوب نبی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا مطلب کہ آپ اللہ پاک کو خوش کر رہے ہیں، اور اس خوش کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک آپ کو جنت دیں گے۔ تو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کنیکشن بن رہا ہے۔ تو اسلام کی یہی بیوٹی ہے، اور اسی بیوٹی کو جب آپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ دین کی طرف آ جائیں گے، آپ سارے کام چھوڑ دیں گے، سارے حرام کام چھوڑ دیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی، کہ اس ویڈیو کے میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی اویئرنیس پہنچے۔ اللہ حافظ۔